السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی تو ایک عمل ہے اسلام میں، اگر کوئی انسان اس عمل کی حفاظت نہ کرے، کیا ہے حفاظت نہ کرے، یہ نہیں کہ اسے نہ کرے بلکہ اس کی حفاظت نہ کرے، تو اس کا حساب، اس کا جو روز قیامت اس کا جو معاملہ ہے وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ خبر دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہ چاروں لوگ کون ہیں؟ قارون، فرعون، حامان، ابی ابن خلف۔ ابی ابن خلف اسلام کا دشمن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ فرعون جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، چاروں کافر۔ قارون خزانوں کا مالک، بہت مال تھا۔ یہ کیسے یہ چاروں لوگ کافر تھے؟ یعنی وہ اسلام کا کیسا خاص عمل ہے کہ جو نہ کرے وہ آدمی اس عمل کی حفاظت نہ کرے تو نتیجتاً اس کا حساب روز قیامت ان چار لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جس کا حساب ان چار لوگوں کے ساتھ ہوگا، بتائیے اس کا کیا بنے گا، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ اپنا فیصلہ خود ہی آج اپنی دنیا میں بیٹھ کے کر سکتا ہے کہ اگر میں نے اس عمل کی حفاظت نہ کی اور میں نے اس عمل کو اپنی زندگی میں نہ ڈالا تو نتیجتاً یہ چار لوگ ہیں جن کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور جو ان چار لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کا تو کام ہو گیا۔ اب ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیے گا، جواب تو پہلے ہی لفظ میں آ جائے گا، لیکن سنیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کا تذکرہ کیا، اور نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہا، جس نے اس کی حفاظت کی۔ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ جس نے اس کی حفاظت کی۔ کس کی؟ یعنی نماز کی حفاظت کی۔ نماز کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ نماز کی حفاظت یہ نہیں ہوتی ہے کہ اسے صرف پڑھنا ہے، نماز کی حفاظت یہ ہوتی ہے کہ اسے وقت پر ادا کرنا ہے، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی اس کے ارکان پورا کرنے ہیں، رکوع اچھے سے کرنا ہے، سجدہ اچھے سے کرنا ہے، جو اندر کے اذکار ہے وہ صحیح کرنے ہیں، پورے کرنے ہیں، جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور فرض نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ یہ ہے نماز کی حفاظت کرنا۔ غور کیجئے گا، یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز نہ ادا کرے، بلکہ جو نماز کی حفاظت کرے، یعنی یہاں پر ہے حفاظت کرنا، یہ نہیں کہ صرف پڑھنا کہ بس ٹھیک ہے ٹائم آیا پڑھ ڈالی تھی، نو، حفاظت کرنا۔ من حافظ علیہا، جس نے اس کی حفاظت کی، کانت لہو، وہ ہوگی اس کے لیے، کیا ہوگی؟ نوراً، روشنی ہوگی، برہاناً، ایک دلیل ہوگی، حجت ہوگی، اور کیا ہوگی؟ نجات ہوگی، نجات ہوگی اس کے لیے، نجات کا باعث بنے گی۔ کب بنے گی؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ قیامت کے دن نماز نور بنے گی، روشنی بنے گی، دلیل بنے گی، اور نجات کا باعث بنے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی، اس نے نماز کی حفاظت نہ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ لم تکن لہو نوراً ولا برہاناً ولا نجاتن، نہ ہی اس کے لیے نور ہوگی، نہ ہی اس کے لیے برہان ہوگی، نہ ہی اس کے لیے دلیل ہوگی۔ ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ من؟ مع قارون و فرعون و حامان و ابی ابن خلف۔ اور روز قیامت وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ اچھا، یہاں پر ہے کانا۔ کانا سے مطلب یہ ہو گیا کہ ضرور ہوگا، یہ خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ ضرور ہوگا، روز قیامت وہ ضرور ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون، فرعون، حامان کے ساتھ۔ یا اللہ ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعلنی من المصلین، اللہم اجعلنی من المصلین الذین یصلون بکل ارکانہم بکل شروطہم، اللہم اجعلنا
من الذين يصلون ويقيمون الصلاة. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.